أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں عطا کی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ اب یہ تم خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے یہاں آئے تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں زمین و آسمان کے رب کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ محترم حضرات، یہ بنی اسرائیل کا 12واں اور آخری رکوع ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت اہم صورت ہے، اپنے آپ میں بڑی تبدیلی آئی۔ یہ معراج کے وقت نازل ہوئی اور معراج کے واقعے کا ذکر کیا گیا اور پوری قرآن کی اہمیت کو واضح کیا گیا، اور کیا ہونے والا ہے آئندہ کے زمانے میں اس کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ اور یہی وقت تھا کہ اس کے 8 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جا رہا تھا، اور یہ صورت کے نازل ہونے کے 8 سال کے بعد پورا مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں تھا۔ یہ آیتیں جب نازل ہوئی، یہ صورت جب نازل ہوئی ہوگی تو اس وقت مکہ کی آبادی 10,000 تھی، 10,000 کے قریب تھی، اور اس میں مسلمان کتنے ہوں گے؟ 200 صرف۔ کچھ حبشہ چلے گئے تھے، کچھ تھوڑے سے مدینہ چلے گئے، باقی جو رہے تھے ابھی نبی کریم صرف 200 لوگ۔ آج 200 کروڑ ہیں پوری دنیا کے اندر مسلمان۔ 200 مسلمان تھے، اور قرآن کتنے زور سے دلیل کے ساتھ اپنی بات کو پیش کر رہا ہے اور بتایا کہ کیا انجام تمہارا ہونے والا اگر تم نے قرآن کی بات پہ غور نہیں کرنا چاہا۔ اللہ نے یہ وحی بھیج دی، یا روح کے بارے میں بھی پوچھا گیا، اللہ نے یہ قرآن بھیج دیا۔ اب ہر آدمی کا کام ہے کہ اس کو پڑھے، سمجھے، یا تو مانے یا تو انکار کرے، مگر پہلے سن تو لے کہ قرآن مجید میں ہے کیا۔ یہ کتنی لاپرواہی ہے کہ اللہ کی وحی نازل ہو گئی جس کے لیے صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے، اور کوئی دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ وحی کیا ہے۔ اور مسلمان بھی یہاں نمازوں میں بڑی بڑی دعائیں کریں گے، گڑ گڑائیں گے، لیکن بعد میں قرآن دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اب یہ قرآن اگر نہیں دیکھا گیا تو ان کی زندگی میں تبدیلی کیسے آنے والی؟ صرف درس قرآن سے بھی نہیں ہوگا، آپ کو خود لے کر بیٹھنا پڑے گا، ایک ایک آیت، اس کا ترجمہ، پھر الگ الگ مفسرین کی تفسیریں، تو ایک ایک راز آپ کا کھلے گا اور آپ کی زندگی میں غیر معمولی طاقت آئے گی، کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی آج ہمارے سامنے ایران کھڑا ہوا ہے، انہوں نے قرآن سے ہی رہنمائی حاصل کی، اور ٹھیک ہے اختلافات ہیں کچھ ہمارے ان کے ساتھ، وہ شیعہ ہیں، ہم سنی، لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ کر کے جو کام کیا آج ایک سپر پاور کے سامنے ٹھہرے ہوئے، اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد جو ہے آ رہی ہے۔ تو یہاں ہر ایک کے ساتھ ایسا ہو، تو یہ زندہ قرآن جو ہے ایک زندہ کتاب ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر وقت کے لیے ہے۔ اب جو اسے روگردانی کرے گا، اس کو نہیں پوچھے گا، ہو سکتا ہے اس کو دنیا کے اندر کچھ کامیابی مل جائے، لیکن تباہی ہے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن بتا رہا ہے کہ جو اس سے روگردانی، اس سے پہلے بھی کہا گیا یہ شفاء صدور ہے، یہ جو ہے نا سینوں کے روگ، دلوں کے روگوں کو دور کرنے والی ہے۔ اب آخر میں بتایا گیا، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو پھر آپ ایک چشمہ ہی نکال کے بتا دیجیے، یا آپ کے لیے ایک بہت اچھا ڈیکوریٹڈ گھر ہو، یا آپ کے پاس انگور اور کھجور کے باغات ہوں اور اس کے نہریں آپ نکال دیں، ٹھیک ہے، ہمارے لیے نہیں، اپنے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ کیسی بے تکی باتیں ہیں جو تم کر رہے ہیں، پہلے کے لوگوں نے بھی ایسی نشانیاں چاہیں تھیں، تو پھر کیا انجام ہوا تھا ان کا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اب موسیٰ علیہ السلام کی بات کہی جا رہی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں واضح طور پہ دکھائی دینے والی۔ آپ نے عصا پھینکا، سانپ ہو گیا، ہاتھ بغل میں ڈال کے نکلا، سورج کے جیسا چمکتا ہوا سامنے آیا،
میंढکوں کا عذاب آ گیا, خون کا عذاب آ گیا, ٹڈیوں کا عذاب آ گیا. اور ایسا نہیں کہ اچانک آ گیا, سرسریاں لگ گئیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عذاب بھیجنے والا ہے, فرعون دیکھ تیری حکومت کے اندر. اور حکومت بھی بڑی, مصر کی حکومت بڑی پوری تھی, اور اس کے اندر ہر جگہ کیا ہوتا تھا, جوئیں پڑ جاتی تھی, سرسریاں لگ جاتی تھی, پورا کھانے کا ان کا جو گودام رہتے تھے پورے ختم ہو جاتے تھے, لوگ بیمار ہو جاتے تھے, پریشان. ایسا 9 بار ہوا, 1-2 بار نہیں, 9 بار ایسی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائیں. اب مکہ والے بول رہے تھے ایک نشانی بتاؤ, کہا کہ 9 نشانی ہم نے بتائی. پھر کیا ہوا؟ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ, پوچھ لو آپ بنی اسرائیل سے, جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے تو 9 نشانیاں آئیں کہ نہیں؟ توریت میں, انجیل میں سب میں ذکر ہے کہ 9 نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی. تو ان سے بھی پوچھو, سارے عیسائی لوگوں سے پوچھو, یہودی لوگوں سے پوچھو, وہ بتائیں. فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا. تو موسیٰ علیہ السلام نے, فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا تو یہ گمان ہے کہ تم سحر زدہ آدمی, دیوانے آدمی ہو. کہاں اللہ کا پیغام, تمہارے اندر تو دیوانگی جو ہے نظر آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بھی کہہ رہے تھے, آپ بہکی باتیں کر رہے ہیں, یہ اللہ کا کلام جو نہیں ہے. اب اس سے جو ہے نا ایک بات یہ بھی نکلتی, مسحورہ یعنی سحر زدہ, جادو زدہ آدمی. اب جو لوگ احادیث کو نہیں مانتے ان کا کہنا یہ ہے کہ جو احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو ہوا تھا, تو اگر یہ مان لیا جائے کہ جادو ہو گیا تھا تو یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جادو زدہ ہو گئی کیا؟ تو اس میں بڑا فرق ہے. جیسا موسیٰ علیہ السلام کا تھا, تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ جادوگر کہہ رہے تھے. مگر کیوں کہہ رہے تھے؟ کہ وہ یہ ساری نشانیاں بتا رہے تھے. مگر جب جادوگروں نے بھی اپنے انچر پھینکے, لکڑیاں اور رسیاں پھینکی, تو موسیٰ علیہ السلام بھی خوف زدہ ہو. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا دکھا کہ یہ سب سانپ ہیں, محسوس کیا, تو جادو کا اثر ہوا نا. جادو کا اثر تو موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ہو گیا, اور ان کو بھی ایسا ڈر ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تو اپنا عصا پھینک دیں, یہ سب غائب ہو جائیں گے, تو ہو گیا. تو ٹیمپرری ہونا الگ بات, جسم پہ عقل پہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی اثر ہونا بات الگ ہے. مگر وہ یہ جادو کی بات نہیں کر رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن جادو ہے, یا مرنے کے بعد جو زندہ ہوں گے لوگ کیسے زندہ ہوں گے ایک بار مرنے کے بعد, یہ ہے جادو. تو کہہ رہے تھے کہ تم بہکے باتیں کرتے ہو. تو یہ تھی وہ جادو, کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو تم کو ایک سحر زدہ آدمی سمجھتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے بھی بہت خوب جواب دیا. قال لقد علمت ما انزلنا هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. کہا یقیناً تو جانتا ہے, تجھے پکا معلوم ہے کہ جو کچھ یہ نازل ہوا ہے اس کو نازل نہیں کیا ہے مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے, اور یہ عبرت ہے, نشانیاں. پہلے اللہ تبارک تعالیٰ جھنجھوڑ کے بتا رہا ہے, دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ماننے والوں کا نتیجہ یہ ہوا, مکہ کے لوگوں کا نتیجہ یہ ہوا, قرآن نہ پڑھنے والوں کا نتیجہ یہ ہوا. اب قرآن جھنجھوڑ کے بول رہا ہے اب تو ہوش میں آ جاؤ تم, اب تو پڑھو, ہے نا, ورنہ تمہاری تباہی لگی ہوئی ہے. تو یہ قرآن کا پیغام. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو عبرت بتا رہا ہے کہ جن لوگوں نے پورے قوموں کا اسٹڈی کیجیے, اب آج تک کی تاریخ کو دیکھیے, کون کامیاب ہوا دنیا میں اور کون ناکام ہوا. آدم علیہ السلام سے دیکھیے, بھارت کی تاریخ میں دیکھیے, تو وہ لوگ جو اچھے رہتے ہیں, سچے رہتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ان کو غلبہ دیتا ہے, ان کو کامیاب کرتا ہے. ستیہ ہمیشہ وجئی ہوتا ہے, استیہ جو ہے مٹ جاتا ہے. قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. ابھی گیا اس سے پہلے کی آیتوں میں, اس سے پہلے کی ایک رکوع اور اس سے پہلے کا 9ویں رکوع کے اندر ہماری یہ بات جا چکی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَثْبُورًا. اور اے فرعون یقیناً میں بھی یہ سمجھتا ہوں, مجھے بھی کوئی شک نہیں, بے شک میں یہ سمجھتا ہوں تو شامت زدہ آدمی. کہتے ہیں گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے, گیدڑ کی شامت آتی ہے تو مطلب مار کھانے کا رہتا. تو جو یہ انکار کر رہا ہے اللہ کی کتاب کا, میری پیغمبری کا, تو تیرے پہ تو شامت زدہ ہے, تو تباہ ہونے والا ہی ہے, ایسا میرا گمان ہے. اگر تو اس کو نہیں مان رہا ہے تو نتیجہ کیا ہے؟ جو لوگ قرآن کو نہیں مانیں گے. اچھا, اس کے لیے اجتماعیت بھی ضروری ہے, یہ جدوجہد کرنے کے لیے ایک اجتماعیت ہونا ضروری ہے. آپ الگ الگ کام کریں گے, دین کیسے قائم ہوگا؟
قرآن سنت نے کیا بتایا؟ تمہارا ایک امیر ہونا چاہیے، تمہارے پالیسی پروگرام بننی چاہیے، پھر تم ایک ایک کر کے طے کرو کہ آج کیسے کرنا چاہیے، یہاں تک کہ تمہاری حکومتیں ہوں، ہے نہیں ہے تو کم سے کم پارٹیاں تمہاری ہوں. تو ہر پارٹی ایک کام کرتی ہے. اگر آپ کی کوئی پارٹی نہ ہوگی، آپ کی کوئی جماعت نہیں ہوگی تو یہ دین کیسے غالب ہوگا؟ تو کہا کہ ایسے سب لوگ شامت زدہ ہیں. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا. بس اس نے ارادہ کیا. کیا ارادہ کیا؟ فرعون نے ارادہ کیا کہ ان کو زمین سے نکال دے. یا تو رہنا ہے تو ہمارے دیش میں رہنا تو ایسا، ورنہ ہمارے دیش سے نکل جاؤ. تو وہ تو راجا تھا، بادشاہ، ڈکٹیٹر تھا. اس نے کہا میں تو تم کو زمین سے. اس نے کہا کہ جانے دو، اب بہت تنگ کر رہے ہیں یہ لوگ، بنی اسرائیل کو ہم نے غلام بنایا، لیکن یہ تو ہیں کہ ہمیشہ ان کا معاملہ الگ ہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اور یہ قوم کو ٹھیک ہے جانے دیں گے، زمین سے ہی نکال دیں گے. تو پھر کیا ہو؟ فَأَغْرَقْنَاهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا فرعون. وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور اس کی پوری جماعت، پوری حکومت کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اس کے دل میں ڈالا. جب یہ نکلے موسیٰ علیہ السلام لے کے، اس نے کہا انہوں نے ہم کو بہت غصہ دلایا ہے، اور ہر ایک کو کہا کہ چھوڑاؤ اپنے خزانے، اپنے باغات، اپنے، آج ہم کو مقابلہ کرنا ہے نا، جیسے امریکہ کر رہا ہے. ایسا وہ پوری طاقت کے ساتھ آ گیا حملہ کرنے کے لیے. اور پھر کیا ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر کے رکھ دیا. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، پھر ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہ تم اب اس زمین میں رہو. اب یہ پوری حکومت تمہاری. آج تک تم ڈرتے رہے تھے، تو جب لوگوں نے تمہیں نکالنے کا ارادہ کیا، تم کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو سورہ ابراہیم میں بھی یہ کہا گیا کہ جب بات یہاں تک آتی ہے کہ اس سرزمین سے تم نکل جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مومنین کی مدد فرماتا ہے، اور جو کافر اور مشرک ہوتے ہیں ان کو نکالنے والے، انہی کو جو ہے ان کے ماتحت کر دیتا ہے یا ان کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور جب آئے گا آخرت کا وقت، وہ گھڑی آئے گی قیامت، جِئْنَا، ہم لے آئیں گے، بِكُمْ لَفِيفًا، تم سب کو جمع کر کے، اچھوں کو، بروں کو. وہاں فرعون بھی آئے گا، وہاں نمرود بھی ہوگا، وہاں ابراہیم علیہ السلام بھی ہوں گے، سب ہوں گے. تو سب کو لائے گا، مشرک بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے. تو ہم اس گھڑی کے اندر پھر تم سب کو جمع کر کے لائیں گے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، ستیہ کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور حق کے ساتھ ہی اس کو اتارا بھی گیا ہے. ہم نے حق کے ساتھ اس کو اتارا، اور حق کے ساتھ یہ اترا بھی ہے. اس میں کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے. جو کچھ اللہ کی بات تھی الفاظ کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے. کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو ایسے تھے کہ جنگ بدر پورا قرآن بھی نہیں آیا تھا، چند صورتیں آئی تھیں، بس اتنا ہی انہوں نے پڑھا تھا، لیکن اللہ کے پاس بڑے بڑے درجے انہوں نے پائے. آج تو ہمارے پاس پورا قرآن ہے، اور یہ رہنمائی ہمارے لیے، اور یہ بالکل ستیہ کلام ہے، سچی بات ہے اللہ کی، اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر بشارت دینے والا اور ڈرانے، خوشخبری ہے. دیکھیے، جو قرآن کو مانے گا، جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرے گا، اپنا دن من دھن سب لگا دے گا اس کے لیے، اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت. دوسری جگہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا. محبت ہو گئی، آپس میں رہے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، کچھ بزنس ہو گیا، کچھ راج ملا، پاٹ ملا، بس سب لپیٹ دیا گیا 60 70 80 90 100 سال میں، ہے نا. 100 سال میں تو ختم ہو گیا. کل جو ہے نا 12 تاریخ کو آشا بھوسلے گانے والی تھی، اس کا بھی افتخار، خوب گانے گائیں، خوب پورے لوگ محظوظ ہوئے، سب ہوا اس کے ساتھ، مگر کیا ہوا؟ ختم، چیپٹر کلوز. تو ہر ایک کا چیپٹر کلوز ہونے والا ہے. تو یہ دنیا ہے کہ کتنی ہے دنیا ہی، اور اصل زندگی تو آخرت کی ہے. حیوان، اگر وہاں کوئی موت نہیں، وہاں کوئی بیماری نہیں، وہاں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں، ہے نا، وہاں کوئی تعلیم و تربیت کا معاملہ نہیں، مزہ ہی مزہ، چین سکون. جو بھی انتقال فرما گیا، تمہارے معصوم بچے ہوں یا بوڑھے ماں باپ جو بھی گئے ہیں، سب جنت میں تمہارے ساتھ ہمیشہ کی. کوئی مل کے کھاؤ، مزہ ہی مزہ. وہاں کوئی جدوجہد کرنا ہے کیا؟ نہیں، وہ تو مزہ. تو اصل زندگی آخرت کی ہے.
وہ بنانے کے لیے آج قرآن پڑھنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت دے رہے ہیں جس کو مانے. وہ 200 لوگوں نے مانے، ان کو بشارت. آج 200 کروڑ مانیں گے، اگر صحیح معلوم مانیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، تقاضے کو پورا کریں گے، ان کے لیے بشارت. نہیں تو نذیرہ، آفت میں پھنس جاؤ گے. تو یہ چپ نہیں ہو رہا. یہ جو ستائے جا رہے ہیں، آپ پیسے جا رہے ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں بول کے، آپ قرآن کو نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ توجہ نہیں دے رہے. تو آپ کی تربیت، آپ کے اخلاق ویسے نہیں بن پا رہے ہیں نا. اوپرا اوپری تو سب ٹھیک دکھ رہا ہے، ایسے 57 ملک دکھ رہے ہیں آپ، لیکن آپ کی حالت کیا ہے؟ یہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنے عمل کرنا ہونا ہے. آپ دیکھیں، اب ان کا کہنا ایک یہ تھا، اگر اللہ کی طرف سے قرآن ہے نا تو کیا اللہ سوچ سوچ کے اتارتا ہے کیا؟ آج ایک آیت اتارا، کل ایک، پرسوں ایک. 23 سال ہو رہے ہیں، اب 13 سال ہو گئے، ابھی قرآن نازل ہی ہو رہا ہے. اور بعد میں تو بہت ہوا، سورہ توبہ اور بڑی بڑی سورہ انفال، یہ سب مدینے سے. ابھی تو اتنا آیا نہیں تھا یہ بنی اسرائیل کے وقت، تھوڑی صورتیں نازل ہوئی. تو ان کا کہنا تھا کہ اگر اللہ ہے تو ایک دم نازل کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دلیل یہ بھی بتائی کہ دیکھو، یہ جیسا جیسا تم کو ضرورت ہے، دلیل لگ رہی ہے، ہم ویسا ویسا قرآن نازل کریں. اب سمجھیے، کوئی بچہ پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بچہ پیدا کرتا ہے. لوگ یہ کہیں، ارے اللہ تبارک تعالیٰ ادھر 9 مہینے کیوں لگاتا ہے؟ ادھر شادی ہو گئی، دوسرے تیسرے دن تو بچہ. کیا ہے اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ مجھے بتائیے؟ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ بولتے ہیں میں حکیم ہوں، مجھے معلوم ہے کتنے دن لگ رہے ہیں. کیسا 40 دن میں بناتا ہوں. کیسی صورت، کچھ بھی نہیں رہتا، گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، اس کی آنکھیں بناتا ہوں، اس کے ہاتھ پیر بناتا ہوں، اس کا دماغ بناتا ہوں. کمال ہے کہ نہیں، 9 مہینے میں سب بن جاتا ہے نا. اب تھوڑے سے بیمار ہوتے ہیں، میرے کان میں تھوڑا سا یہ ہو گیا ورٹیگو کا، 1 مہینہ لگا، چکر آ رہی تو گھر میں آرام کرنا پڑا. 1 مہینہ ہاں لگتا ہے. دیکھو لگے گا، جب بیماری ہے تو اس کو وقت لگنے والا ہے. تم بولیں گے نہیں صاحب تمہارے پاس تو ایسی دعا ہونی چاہیے، ایسا درس دیتے آپ تو بس آپ پھوکے کہ ایک دم دوسرے دن ٹھیک. ایسا تو نبی بھی نہیں ہے. تو یہ دنیا کو اللہ کو معلوم ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کتنے دن لگنا چاہیے، کس کام کو لگنا چاہیے، یہ کب آتا ہے. تو اللہ پہ توکل تو لے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے نا. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں. علیہ توکل، تو میں نے بھروسہ کر لیا اب اس پہ. وہو رب العرش العظیم، وہ تو رب عرش جو ہے عظیم عرش کا رب ہے. تو ایسا رب ہے. یہ آیت بہت زبردست ہے سورہ توبہ کہ آپ کو کوئی مشکل مصیبت میں آپ پڑ جائیں، یہ پڑھیے انشاءاللہ وہ مصیبت جلدی سے جلدی دور ہو، ہے نا. آخری آیت ہے سورہ توبہ. تو یہ زبردست باتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سکھائی. اب یہاں فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، کہا کہ ہم یہ اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کر رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل. آج 2 آیتیں نازل ہو گئی، کبھی ایک چھوٹی سی صورت نازل ہو گئی، کبھی ایک پیراگراف پورا ہو گیا، 2 پیجز آ گئے ایک ساتھ بھی، ایسا بھی ہوا ہے. تو الگ الگ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کر رہا ہے. وہ قرآنًا فرقناہ، ہم نے کیا کیا؟ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. اب وہ کیا کیا؟ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَمْ، تاکہ تم بھی ٹھہر ٹھہر کے، ہے نا، ہفتے میں ایک درس ایسا ایک ہوگا، ایک آیت کی بات، جمعہ کو جمعہ. تو یہ سمجھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے الگ الگ 114 صورتیں بنائیں. اب یہ ہماری 17ویں صورت چل رہی ہے، اور تقریباً 15 پارے اب ہمارے ختم ہونے کو آ گئے. تھوڑا سا سورہ کہف کا ہو جائے گا تو 15 پارے، باقی کے 15 پارے میں تقریباً 97 صورتیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حساب سے بتایا تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کے لوگوں کو سمجھاؤ، ایک ایک بات سمجھاتے جاؤ. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے آہستہ آہستہ اتارا ہے، ایک دم نہیں اتارا. قرآن آہستہ آہستہ ہوا. اب 5 سال سے چل رہے ہیں ہماری درس، آہستہ آہستہ کبھی یہ بات معلوم ہو گئی، کبھی یہ بات معلوم ہوتی ہے. اور آپ بھی روز گھر میں پڑھیں گے نا ایک رکوع، تو آپ کو بہت چیزیں معلوم ہوں گی. ایک دن میں نہیں ہوگا. آپ بولیں گے آج میں نے قرآن کھولا، اتنی جلدی ختم ہوگا، 2-4 سال لگیں گے آپ کو پورا ختم قرآن سمجھنے میں. تو آج سے شروع کر دیجیے، آج سے کریں گے، لیکن آپ کی زندگی میں مستقل آپ نور دیکھیں گے، آپ چینج دیکھیں گے. تو ایسا ہی آہستہ آہستہ نازل ہوا. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہو تم چاہے اس پہ ایمان لاؤ اور چاہے نہ لاؤ، ہے نا. نبی کا کوئی نقصان ہے اس میں؟ اللہ کا کوئی نقصان ہے؟ تو جو نہیں پڑھ رہا ہے نا، اب تم ایمان لاؤ، اس پہ بھروسہ کرو کہ اللہ کی کتاب. اب
اللہ کا فرمان آنے کے بعد بھی تمہاری غفلت کے ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تو مت لگو. تم یقین کرو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, مجھے اسی کے مطابق اپنی تمام اپنا بزنس, اپنی شادی, اپنا خاندان, اپنی اجتماعیت سب کچھ قرآن کے احکام کے مطابق کرنا ہے تو تم اللہ کے بندے بنے. اب اللہ کو مانتا ہوں, کیا مانتا ہوں؟ اللہ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے نا. میں نے کئی بار کہا باپ ہے, باپ کی بات سننے کو تیار نہیں میں مانتا ہوں نا میرے باپ, تو ایسا باپ مان ہے نا, ایسا ٹیچر مان کے, ایسے حکمراں کو مان کے کوئی فائدہ ہے؟ بغیر اطاعت کے امیر ہی نہیں. تو امیر ہے تو اس کی اطاعت کرو. جب تم نے اس کو امیر مان لیا تو امیر کا حکم پھر رسول کا حکم ہے, وہ اللہ کا حکم ہے, تو اس حیثیت سے تم اس کو مانو. نہیں ہم تو مانتے نہ ان کو امیر مانتے تو پھر بات مانو نا ان کی. یہ ہے بات. تو یہاں کہا کہ چاہے تم ایمان لاؤ اس پہ چاہے نہ لاؤ. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا. بے شک جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے اس سے پہلے, یعنی یہود نصارہ کے جو لوگ تھے, جن کو معلوم تھا آخری پیغمبر آنے والے ہیں, آخری کتاب آنے والی ہے, تو جب یہ ان کے سامنے پڑھا گیا, ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی گئی تو کیا ہوا؟ یخرون للاذقان سجدا, وہ ٹھڈیوں کے بل سجدے میں گر گئے. بولے مولا اب آ گئی صحیح رہنمائی, ہم کب سے انتظار کر رہے تھے, کب آئے گی آخری کتاب, کب آئے گا سب سے بڑا نبی, ہماری تو قسمت کھل گئی. اور انہوں نے روتے ہوئے, دوسری جگہ روتے ہوئے وہ سجدے میں گر گئے. ایسا شکر ادا کرنا چاہیے. قرآن بہت بڑی نعمت ہے. دنیا میں جتنے آپ پلاٹس جمع کر رہے ہیں, بلڈنگیں جمع کر رہے ہیں, ڈگریاں جمع کر رہے ہیں, دواخانے جمع کر رہے ہیں, انڈسٹریز, یہ سب سے بھاری ہے قرآن مجید. جو اس کو نہیں لے رہا وہ بے قدر ہے. اتنی بڑی ہدایت آ چکی, کیا کرنا ہے پورا واضح ہو گیا ہے. تو اب اس کے بعد بتائے جو اہل علم ہے پہلے کے, وہ کیا ہے, ٹھڈیوں کے بل سجدے میں گر جاتے. اب آپ لوگوں کو بھی سجدہ کرنا ہے, تو جب یہ درس ختم ہو جائے تو ایک سجدہ کر کے جائے. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. بے شک انہوں نے کہا کہ ہمارا رب پاک ہے, بالکل پاک ہے, اس کا وعدہ غلط ہو ہی نہیں سکتا تھا. ہمارا خدا سچا پاک ہے. ان کان وعد ربنا لمفعولا, اور یقیناً ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا. اللہ نے کیا کہا ہے؟ انتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. تو اللہ کی یہ بات تو سچی ہو کے رہی ہے. اگر آپ واقعی مومن بن جائیں تو غلبہ آپ کا ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہاں تمہاری ایمان کی کمزوری ہے, قرآن نے کہا بھی تمہاری ایمان کی کمزوری ہے, تم قرآن کی طرف ایسا نہیں لپکتے, حدیث کی طرف ایسا نہیں لپکتے, حضور کی تعلیمات کی طرف ایسا نہیں لپکتے, تو کہاں سے تم کو غلبہ نصیب ہوگا؟ جو ایسا کرے گا اس کو غلبہ حاصل ہو. تو کہا گیا ہے کہ اللہ کا تو یہ وعدہ پورا ہی ہونا تھا, آخری کتاب اور آخری نبی آنا تھا. وَيَقِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا, اور وہ ٹھوڈیوں کے بل گر جاتے ہیں اور روتے ہیں, اور اس سے ان کے خشوع میں اضافہ ہو. خشوع یعنی عاجزی کرنا, جھک جانا, اپنے رب کے معاملے میں اپنے آپ کو کمتر پانا, اتنا کہ اس کے آگے سجدے میں گر پڑے. وہ پیشانی جو سب سے اوپر ہے وہ لے جا کر خدا کے آگے ڈال دینا کہ صاحب ہم عاجز آ گئے, باقی کیا کلام تیرا, کیا انعام فرمایا تو نے, مسلمان بنا دیا ہمارا. ہم کیسے بھٹکتے رہتے تھے, کس کی عبادت کرتے تھے, کون سے احکام مانتے تھے, کسے حلال سمجھتے تھے, کسے حرام سمجھتے تھے, تو نے ہمارے لیے کھول دیا. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یقرون وَيَقِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ, وہ روتے ہوئے ٹھڈی کے بل گر پڑتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا, اور ان کی خشیت میں, ان کے اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈر میں, عاجزی میں وہ بھی اضافہ ہوتا ہے. یہ ہے سورہ سے. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ, ان سے کہہ دو کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو. اللہ کے 99 نام ہے, ہزاروں نام ہے اللہ تبارک. اللہ کا بنانے والا, پیدا کرنے والا, خالق, مالک, حاکم ہے نا, وہ خاہر, تو رحم کرنے والا, رحیم, رحمان, تو اللہ کے کئی نام ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی رحمان کہا تو مکہ کے لوگ یہ نام سے واقف نہیں تھے, وہ اللہ کو اللہ ہی بولتے تھے. انہوں نے کہا اللہ کا دوسرا نام رکھ دیا آپ نے, اللہ کے 2 نام رکھ دیے کیا آپ نے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو کہ تم چاہے اللہ کہہ کر پکارو یا تم رحمان کہہ کر دعائیں مانگو. اَيَّمَّا تَدْعُوا لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, تو تم جس نام سے بھی اس کو پکارو اس کے لیے تو تمام بہترین نام ہے, اس کے علاوہ مانگو. اے سارے کائنات کے مالک, یہ بھی خدا کا نام. اے سارے انسانوں کے مالک, اللہ ہی کا نام. اے جانوروں اور پرندوں کے رب, تو بھی اللہ کا نام. تم اس کو رب بولو, اللہ بولو, خدا بولو, تو یہ سارے اس کے لیے بہترین نام ہیں.
ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذلک سبیلا. اور جب تم نماز پڑھو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ زیادہ زور سے پڑھو نہ بہت ہی آہستہ پڑھو اسے، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کرو. تو ہو یہ رہا تھا کہ جب مسلمان قرآن زور سے پڑھتے تھے مکہ کے پاس کھڑے ہوئے کعبہ کے پاس تو لوگ ان پہ ٹوٹ پڑتے تھے، مارنے کو آتے تھے، یا گھر میں سے بھی پڑھ رہے زور سے تو باہر آ کے ہنگامہ شروع کر دیتے تھے. ان کو بہت جلن ہوتی تھی کہ کیوں پڑھا جا رہا ہے یہ قرآن. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت، مفسرین لکھتے ہیں ابن عباس وغیرہ، یہ آیتیں اس وقت کی ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ اب زور سے مت پڑھو، اتنا ذرا دھیما پڑھو، مگر اتنا بھی دھیما نہیں کہ اپنے ساتھیوں کو بھی سنے نہیں دے رہا، سامنے والے جو نماز پڑھ رہے ہیں جماعت میں، جماعت کے لوگوں کو بھی سنے نہیں آ رہا. تو یہ جب کا تھا. لیکن جب یہ حالات گزر گئے تو اب آدمی زور سے بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. جب کوئی پابندی نہیں ہے وہ زور سے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. جیسا اسپیکر لگا کے ہم پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو یہ اس کی بھی اجازت ہے. لیکن یہ اس وقت کی تھا کہ اس کے بیچ کا راستہ اختیار کرو. اور عام طور پہ اپنے گھروں میں وغیرہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ بہت زیادہ زور سے بھی آپ نہ پڑھیں اور منہ کا منہ میں بھی نہیں پڑھیں. لیکن فرض جو ہوتی ہیں جہری نمازیں، اس میں تھوڑا زور سے قرآن کو پڑھنا چاہیے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. کہہ دو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس ہستی کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. یہ توڑ دیا، کوئی اس کو بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی ایکتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شِرْكٌ فِي الْمُلْكِ. اور اس کے اس ملک میں، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک بھی نہیں ہے کہ اس کی بیوی ہے سفارش کر رہی، اس کا سالہ ہے، فلاں ہے، کوئی بھی نہیں. اس کے اس اقتدار میں کوئی شریک نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور اس کا کوئی سرپرست یا وارث بھی نہیں ہے کہ وہ کمزور ہو جائے گا تو سنبھالے گا. اب یہاں ایسا ہوتا ہے ابا بوڑھے ہو گئے تو ذرا بچے سنبھالتے ہے نا، امی بوڑھے ہو گئے تو سنبھالتے. تو کیا خدا کو ایسا کمزور ہونے والا ہے؟ خدا کبھی کمزور ہونے والا ہے. اس لیے اس کو ضرورت ہی نہیں کسی ولی کی، کسی سرپرست کی، کسی اولاد کی. تو بتایا گیا لہو ولی ولم یکن لہو، اور نہیں ہے اس کے لیے ولی من الذل، کمزوری کی وجہ سے کوئی وارث یا کوئی سرپرست. وکبرہ تکبیرا، اور وہ تو بہت بڑا ہو کے رہنے والا ہے. اور اس کی بیان کرو، اس کی وہ کبیر ہو، اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی، وہ بہت بڑا ہے. اس پہ جو ہے یہ سورت کو ختم کیا گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ہم زندگی باخری موقع دیا تو سورہ کہف انشاءاللہ آئندہ شروع ہوگا. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.